بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران باجوہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل باجوہ سپیکس۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ڈیفرنٹ باڈی رسپانسز کے سلسلہ میں ہماری ایک سیریز چل رہی ہے، اس میں ہم ہمارے جسم کا جو رد عمل ہے مختلف عوامل پر اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے چھینک کے بارے میں بات کی، پھر ہم نے ہچکی کے بارے میں بات کی، اور اس کے بعد ہم نے کل جمائی کے بارے میں بات کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ ڈکار کیوں آتے ہیں۔ تو اس سلسلہ میں تفصیل میں جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو آسانی مل سکے، اس لیے بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیے گا۔ تو دوستو چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ ڈکار کیوں آتے ہیں؟ ڈکار بنیادی طور پہ تو عموماً لوگوں کو یہی پتہ ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں تو پیٹ فل ہو جانے کی علامت ڈکار سمجھا جاتا ہے۔ میں اس کو دو کیٹیگریز میں دیکھتا ہوں، کچھ تو بیرونی عوامل ہیں اور کچھ اندرونی عوامل ہیں۔ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کے فوراً بعد جو ڈکار آتے ہیں، یہ ایک قدرتی عمل ہے جو بعض دفعہ ہمارے یعنی کہ معدہ میں ہوا کی نالی خوراک کی نالی ہے، اس میں ہوا کے چلے جانے کی وجہ سے اور پھر وہاں سے معدہ میں چلے جانے کی وجہ سے ہمیں ڈکار آتے ہیں، اور یہ جو ہوا ہمارے معدہ میں جا چکی ہوتی ہے کھانے کے ساتھ، ہمارا جسم جو ہے اس کو معدہ سے خارج کرتا ہے ڈکار کی صورت میں۔ اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ تیز تیز کھانا کھانا ہے، اور ہوا جو ہے وہ ہم نکل دیتے ہیں کھانے کے ساتھ، اور یہ نکلی ہوئی ہوا بعد میں ڈکار کی صورت ہمارے جسم سے باہر آتی ہے۔ یہ ایسوفیگس یعنی خوراک کی نالی میں جمع ہوئی ہوتی ہے اور بعد میں ہمارے جسم سے ڈکار کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس پہ دو چیزیں ہیں کہ کھانے کے بعد جو ڈکار لگاتار بعد میں دیر تک آتے رہتے ہیں، یہ کچھ اندرونی عوامل ہیں، یعنی جو گیس جیسے باہر سے ہوا ہمارے جسم میں گئی تھی تو یہ بیرونی تھا، اب جو ہوا ہمارے جسم میں گیس کی صورت میں بنتی ہے جسم کے اندر معدہ کے اندر، یہ اندرونی عوامل ہیں۔ اس میں دیکھیں جی، بعض دفعہ ہم لوگوں کو کھانے میں کچھ چیزوں سے الرجی ہوتی ہے یا ہمارا معدہ ان کو صحیح طرح ہضم نہیں کر پا رہا ہوتا، تو اس صورت میں جو بیکٹیریا اور انزائمز ہیں، مالیکولز کو توڑتے ہوئے وہ کافی پیچیدہ کیمیائی تعاملات انہیں کرنا پڑتے ہیں، تو ان تعاملات میں بعض دفعہ گیس پیدا ہوتی ہے، اور اس گیس کو باد شکم کہتے ہیں، اور یہ معدہ کے اوپری حصے میں جمع ہو جاتی ہے جو کہ بعد میں ڈکار کی صورت میں خارج ہوتی ہے۔ تو یہ اندرونی عوامل میں سے ہے۔ اچھا، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ بعض دفعہ بعض لوگوں کو کھٹے ڈکار آتے ہیں، جلن یا تذابیت کا احساس ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر جو ہے یہ معدے کے امراض ہیں، اور ان کا علاج کروانا چاہیے، کسی اچھے مالج کو بتانا چاہیے تاکہ آپ کو ان سے جلدی چھٹکارا حاصل ہو سکے۔ معدے کا السر بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ کوئی اور بھی پیچیدگی ہو سکتی ہے، تو اس لیے کوشش کریں کہ آپ ان کو یا تو بد پرہیزی سے اجتناب کریں یا کسی اچھے ڈاکٹر سے مل کے تو دوائی کا استعمال کریں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی معلوماتی رہی ہوگی۔ اس کو لائک اور شیئر ضرور کرے گا اور اپنے رائے کا اظہار کرے گا کمنٹ میں۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔